جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تم وقت کو چھوٹی چیز مت سمجھو، اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلٹ دیے ہیں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنے برے وقت میں اپنوں کی لگائی ہوئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہے۔ اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے تو اللہ سے دور ہو کر اسے اور زیادہ مشکل مت بناؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے، تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ وہ فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو، میں قبول کرتا ہوں، تم جو زبان سے نہیں کہہ پاتے تو میں وہ بھی سنتا ہوں۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والا رب ہمیں قبر اور محشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ اپنا گھر اپنا سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے رب کی رسی کو تھامے رکھو، بے شک وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ تمہاری سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم بدل نہ لو اور معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جب کسی کے خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اسے خلوص سے مٹا دو۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو لیکن سویرا ضرور آتا ہے، اسی لیے ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں، کبھی ہمت مت ہاریں۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلندی بھی نہ دے کر سکے تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے۔ انسان کا کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہیں جو یاد الہی میں گزر جائیں۔ اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہوگا اس کے گھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کئی بار اللہ پاک بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتے ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ زندگی گزارنے کے 3 اہم اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ کبھی پتھر کی ٹوکر سے بھی آتی ہے خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی بھی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔
اپنی نماز پر قائم رہو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھو دیا تو باقی سب کچھ کھو دو گے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچ لو، لیکن جب فیصلہ لے لو تو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اور جو کچھ تم نے لے لیا گیا ہے، اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ لوگوں کی مثال بھی ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور اپنا آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ کمزور وہ ہیں جو اپنی طاقت سے بے خبر ہیں، اور طاقتور وہ ہیں جو اپنی کمزوری سے واقف ہیں۔ جو لوگ واقعی ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے تو اس کے احسان مند رہیں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہیں ہوتا وہاں بہت جلدی اجڑ جاتا ہے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگ کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ ہوس خور انسان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ضروریات زندگی کے مل جانے پر مطمئن اور خوش نہیں رہتا، بلکہ زیادہ اور زیادہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ دھوپ کا تو بس نام ہی بدنام ہے، جلتے تو لوگ ایک دوسرے سے ہیں۔ جب مجھ میں یہ یاد آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو میری روح کو سکون ملتا ہے۔ اے اللہ، میں نے ہر چیز میں تجھے سونپتا ہوں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، اور دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ خدا کی قسم، ماں سے زیادہ کوئی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا، اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی کم نہ ہوں جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت میں پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا ثواب، کھانا کھا کر اللہ کا شکر کرنے کا اجر و ثواب صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہے۔ مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہیاں بھی اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ خوش رہنے کے 5 اصول: کسی سے نفرت نہ کریں، ہر ایک کی بات کی فکر کریں، ہر کسی کو اپنا موازنہ نہ کرنے دیں، دوسروں سے زیادہ توقع نہ کریں، ہر کسی سے شکایت نہ کریں۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ بدکار دوسروں کے کردار کو بے ایمان اور دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا کو جینا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں، اسی لیے لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ اس تعلق سے لاتعلقی ہی اچھی ہے جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، صرف جل جاؤ گے۔ شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے اور نکھر جاؤ گے۔ جب تم کسی میں کسی کا عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ گے تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتے۔ انسان کا کام کوشش کرنا، کامیاب تو اللہ دیتا ہے۔
وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ جو عبرت سے نہیں، نبی سے نہ سمجھیں تو دلائل سے نہ مانیں تو قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ جب خود ہی اپنی اہمیت بتانی پڑے تو سمجھ جائیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنی تحقیق کرو کہ تمہارے لکھنے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، انتے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ مجھے یقین ہے اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو، ورنہ کسی اور کو دیے گے تو بے قدرے رہ جاؤ گے۔ محبت چہرے سے نہیں دیکھتی، محبت تو چاہت، احترام اور پاکیزی جذبات دیکھتی ہے۔ بچوں کو کوئی بھی کہانی گھڑ کر نہ سنائی جائے، وہ یقین کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں کہانی پر نہیں، سنانے والے پر یقین ہوتا ہے۔ عبادت کرتے ہو تو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو تو احسان جتاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر کرنا پڑتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پہ رکھتا ہے۔ میرے رب، تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، پر تھوڑا رحم عطا فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ انسان کو سکون خود ہی حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکارے دیے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ کامیابی ہمارا تعارف دنیا سے کراتی ہے، جبکہ ناکامی دنیا کا تعارف ہم سے کراتی ہے۔ رفاقتوں کا توازن اگر بگڑ جائے تو خاموشیوں کو تعاون سے گھر چلانا چاہیے۔ سر محفل جو بولو تو زمانوں کو کھٹکتا ہوں، رہوں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بدظن ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کریں، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کریں۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یقین رکھیں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو، وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ تو زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ اے اللہ، لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی اور بہت سنایا بھی۔ اے اللہ، ایک تیری ہی در ہے جہاں سے کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں تو رب کی ذات دیتی ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب
اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر تک مشکل نہیں رہتی۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے اور دیری صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ بے سکونی بھر جائے تو عبادت کا وقت بڑھاؤ، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ پہ توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہیں، کیسے ہیں، اللہ کی ذات جانتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ اللہ نے عورت کو ایسا مقام دیا ہے کہ کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن اور کسی کے لیے رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہترین سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن نکالنے والے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ عمل کے اندر اس کا انجام بھی چھپا ہوتا ہے، جیسے بیج کے اندر درخت۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون ہو دیتا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔
حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی تقدیر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان رکاوٹوں کو دور کر دو جو تم نے اپنے اندر بنائی ہیں۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کوئی کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے۔ ایک وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کر مان جاتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ظالموں سے انصاف کی امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ اگر نماز کے بعد روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ کم کھانے میں صحت، کم بولنے میں سمجھداری اور کم سونا عبادت ہے۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے صرف خامی دکھائی دیتی ہے۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس شخص سے دور رہنا جو اونچے لہجے میں بات کرتا ہو، اپنے دکھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ورنہ وہ آپ کو کمزور سمجھیں گے اور آپ کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑو، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ ہر شخص پر اعتبار نہ کریں اور ہر کسی سے مذاق میں نہ کیا کریں، کیونکہ بہت سے کم ظرف اس دنیا میں موجود ہیں، اس لیے کم ظرفوں کو ان کی اوقات میں رکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ جب اللہ آپ کی زندگی کا بدلنا چاہتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ صرف اللہ کا انصاف ہی سب کے لیے برابر ہے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔
کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا خطا وار نہیں ہوتا اور نہ ہی کمزور، یہ صرف وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو کیونکہ اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو جسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا، اسے نرم رکھو۔ کبھی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، کوئی چھوٹی سی نیکی بھی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ یہ بڑا حسین موقع ہوتا ہے تنہائی میں اللہ سے ملنے اور بات کرنے کا۔ صبر کریں، اگر آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو اللہ ہے۔ ایک دن تمہیں آزمائش سے ضرور ختم کرے گا۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود ہی دور کر لو، کیونکہ نہ قدرے اور نہ شکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ جب دل اداس اور بے وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کریں، وہ دل کو سکون آ جائے گا۔ ہر درد کی دوا اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ انسان تو صرف درد دینا ہی جانتا ہے، کسی کو تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا حق اور سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام صرف چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور اصول لوگ اکثر لوگ سے ناراض اور ناخوشی ہوتے ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے نکل کر دوسرے کان میں چلی جاتی ہے لیکن ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں لیکن کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلوں کو بدل دیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی حد سے زیادہ اچھے، کبھی سمجھ سے باہر۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے ہی جانتی ہے۔ یاد رکھو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کرو، کیونکہ یہی اصل آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ جب بھی وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکارو تو دیکھو میں نصیب بھی بدلنے والے پہ قادر ہوں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے، یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپنے والوں کو قبول ہوتے ہیں۔
یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے، میری لا علمی سے، ان کے شر سے محفوظ فرما۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی ہے اور سمجھ آنے پر وقت نہیں ملتا۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے کے بعد حاصل ہو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ یہدی ویہدی الیہ من اناب، اور وہ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے اپنے